اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہدیہ زارہ اور آپ پروگرام نور رمضان دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہوں گے مولانا وسیم عباس صاحب۔ آپ بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، ہمارے ای میل ایڈریس ہے moulanawasimabas@gmail.com۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ماہ رمضان بھی باقی مہینوں جیسا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ ہدیہ زہرا، آپ نے اپنے پروگرام نور رمضان میں ہمیں دعوت دی اور اس اہم موضوع پر گفتگو کا موقع دیا۔ جزاک اللہ، بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کیا ماہ رمضان بھی باقی مہینوں جیسا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ماہ رمضان باقی مہینوں جیسا نہیں ہے۔ اس مہینے کی عزت باقی مہینوں سے بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ ہر مہینہ ایک جیسا نہیں ہے، ہر دن ایک جیسا نہیں ہے، سال کے جتنے مہینے ہیں ان ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، دنوں کا اپنا مقام ہے، ہر رات ایک جیسی نہیں ہے، ہر رات کی اپنی ایک عزت ہے، اپنا ایک شرف ہے، اپنا ایک مقام ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان بھی باقی سب مہینوں سے افضل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ اللہ کا مہینہ ہے، ہاں اللہ کا مہینہ شہر اللہ ہے، اور اللہ چونکہ خود سب سے افضل ہے، وہ خالق ہے اور پوری مخلوق اسی کی بنائی ہوئی ہے، کائنات پوری اللہ کی خلق کی ہوئی ہے، وہ سب سے افضل ہے، لہٰذا جو اس سے چیز مربوط ہو جائے گی، جو اس سے منسوب ہو جائے گی، وہ بھی سب سے افضل ہوگی۔ خدا خالق ہے، اور خدا نے ہر چیز کا، مہینوں کا بنانے والا بھی وہ ہے، دنوں کا خالق بھی وہ ہے، راتوں کا خالق بھی وہ ہے۔ تو ایک تو بات یہ کہ چونکہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، لہذا اللہ کا مہینہ بھی سب مہینوں سے افضل ہونا چاہیے۔ تو یہ شہر اللہ ہے اور یہ تمام مہینوں سے افضل ہے، یہ باقی مہینوں جیسا بالکل نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیسے مثلا باقی مہینے ہیں، رجب شعبان ہے، ان کی اپنی عزت ہے، شعبان کا اپنا مہینہ ہے، رجب کا اپنا، شعبان کی اپنی عزت ہے، رجب کا اپنا مقام ہے، لیکن یہ جو شہر اللہ ہے، جو اللہ کا مہینہ ہے، اس کی عزت، اس کا مقام باقی سب مہینوں سے افضل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے حوالے سے جب خطبہ شعبانیہ آپ نے ارشاد فرمایا، تو اس میں ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، ہوا افضل الشہور، کہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے، یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ گویا حضور نے یہ بتایا تھا کہ ماہ رمضان المبارک باقی تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے، چونکہ اس کی جو برکات ہے، اس کے جو فضائل ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں، وہ باقی مہینوں میں ویسے نہیں ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عفو درگزر، اس کا جود و سخا، یہ سیل پہ لگ جاتا ہے، عام ہو جاتا ہے۔ خداوند متعال اسے مخلوق کے لیے عام کر دیتا ہے، اور آواز آتی ہے کہ ہے کوئی جو رحمت کو لے سکے، ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی بخشش لے سکے، ہے کوئی کہ جو اپنے گناہ معاف کرا سکے۔ گویا آواز رب العزت آتی ہے کہ اس مہینے میں خدا کی رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں، لہٰذا کوئی ہے جو ان کھلے دروازوں سے لے سکے۔ اب لینا تو ہمارا کام ہے، لہٰذا اس مہینے کی فضیلت اور افضلیت اس وجہ سے ہے کہ ایک تو یہ اللہ کا مہینہ ہے، باقی تمام مہینوں سے یہ بہتر اس لیے ہے کہ اس مہینے کے دن دنوں سے بہتر ہے۔ ہاں، ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی، اس کے دن باقی سارے سال کے دنوں سے بہتر، اس مہینے کی راتیں باقی سارے سال کی راتوں سے بہتر، اور لیلۃ القدر جو شب قدر ہے وہ بھی اس مہینے میں آتی ہے۔ اس کے بعد ساعاتہ افضل الساعات، اس کے جو گھنٹے ہیں، اس کی جو گھڑیاں ہیں، اس کی جو ساعات ہیں، وہ باقی پورے سال کی ساعات سے افضل ہے۔ لہٰذا یہ مہینہ باقی تمام مہینوں سے افضل، اس کے دن دنوں سے افضل، اس کی راتیں راتوں سے افضل، اس کے گھنٹے، اس کی گھڑیاں دیگر پورے سال کی گھڑیوں سے اور ساعات سے افضل ہیں۔ یقیناً یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت عظیم مہینہ ہے، اور بہت شرف والا مہینہ ہے، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے ہدیہ زارا کہ ہم اس مہینے میں خدا سے کیا حاصل کر رہے ہیں، ہم کیا کسب کر رہے ہیں۔ خدا کی رحمت تو سیل پہ لگی ہے، کیا ہمیں توفیق ہے کہ ہم اس رحمت کے مستحق ٹھہر سکیں؟ صحیح۔ اور آپ یہ بتائیے کہ ماہ رمضان کا افضل ترین اعمال کون سا ہے؟ ماہ رمضان کے افضل ترین اعمال بہت سے ہیں، چونکہ اس مہینے میں آپ جو بھی کام کریں گے وہ خداوند متعال کے نزدیک
قبول ہوتا ہے، لائک جو آپ اعمال خیر بجا لاتے ہیں، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کو نمازوں کا ثواب دوہرا 13 بلکہ کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں آپ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھیں، ایک آیت، آپ کو پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیے نا کہ اس مہینے کی برکت کتنی زیادہ ہے کہ آپ باقی مہینے میں قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو ایک آیت پڑھیں گے ایک آیت کا ثواب ملے گا۔ ماہ رمضان المبارک میں آپ ایک آیت پڑھیں گے، آپ کو ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ اب آپ دیکھیے جو ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید ختم کرتے ہیں، پورا قرآن پڑھتے ہیں، انہیں کتنے قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا اس کے جو افضل ترین اعمال ہیں ان میں یہ کہ تلاوت قرآن کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، یقینی بنایا جائے کہ قرآن جو ہے وہ روز پڑھا جائے گا، قرآن حکیم کی تلاوت روز کی جائے گی۔ اور جب قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے تو ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ صرف عربی نہ پڑھے، ہاں ساتھ ترجمہ ضرور پڑھے۔ آپ اردو پڑھ سکتے ہیں تو اردو ترجمہ پڑھیں، آپ اردو اگر نہیں سمجھتے آپ انگلش ٹرانسلیشن اس کی پڑھیں، لیکن شرط یہ ہے چونکہ عربی آپ پڑھیں گے ثواب تو مل جائے گا، آپ کو برکت مل جائے گی، لیکن جو اس کی روحانیت ہے، جو خداوند متعال کا پیغام ہے، وہ آپ اس طریقے سے سمجھ نہیں سکیں گے، چونکہ آپ عربی آپ کو ثواب تو ملے گا لیکن آپ اس خدا کہنا کیا چاہتا ہے، خدا کا پیغام کیا ہے، وہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ لہذا میری آپ کے ناظرین سے، آپ کے پروگرام نور رمضان کے توسط سے یہ گزارش ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن حکیم کی تلاوت کو یقینی بنائیں، ہر روز پڑھیں، چاہے جتنا ہی کیوں نہ پڑھ سکے، لازماً قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور جب تلاوت کریں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ٹرانسلیشن ضرور اس کی پڑھیں، اور وہ ٹرانسلیشن کو پھر سمجھیں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ جب قرآن حکیم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو سمجھیں یہ تو خدا مجھ سے بات کر رہا ہے، یہ میسج تو میرے لیے۔ دیکھیے نا ماشاءاللہ آپ اور آپ کے جو ایج کے بچے ہیں وہ ہر وقت اپنے سیل فون پر میسج آ رہا ہے اور یہ ہے اور انسٹاگرام ہے اور یہ چیزیں چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ قرآن کو بھی ایسے پڑھیں کہ یہ بھی میسج ہے میرے پاس، مجھے میسج ایک آیا ہے، جیسے آپ کے کسی دوست کا میسج آتا ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ یوں سمجھیے چونکہ خدا بھی دوست ہے، خدا بندے کا سب سے بڑا دوست ہے، آپ قرآن مجید کو کھولیں اور ایسے پڑھیں کہ میرے مالک کا، میرے خالق کا، میرے دوست کا، وہ جو مجھے بہت پیار کرتا ہے، وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار، اس کا میسج آیا ہے۔ اور وہ میسج آپ کھولیں، قرآن مجید کھولیں، یہ میسج میرے لیے، اور پھر جب آئے گا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو دل میں خوش ہو جائیں کہ یہ پیغام میرے لیے، خدا مجھے بلا رہا ہے، چونکہ ایمان والا یا ایمان والی تو میں ہوں۔ اور ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تھا یا علی حبک کا ایمان و بغضک کا کفر و نفاق، یا علی آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ سے جو بغض رکھتا ہے وہ کفر پہ بھی ہے اور وہ نفاق پر بھی ہے، یعنی وہ منافق بھی ہے اور وہ کافر بھی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا قرآن مجید میں جہاں جہاں آیا ہے اس کا مصداق، اس کا مخاطب جو ہے وہ ایمان والے ہیں۔ تو جب آپ گویا انسٹاگرام کھولیں قرآن مجید کا اور دیکھیں کہ دوست کا کیا میسج آیا ہے، خدا کا کیا میسج آیا ہے، اور جب آپ کی نظر پڑے یا ایھا الذین آمنوا، خوش ہو جائیں، یہ میرے لیے ہے، یہ پیغام میرے لیے ہے، میرے دوست نے، میرے مالک نے، میرے خدا نے، میرے معبود نے مجھے مخاطب کیا ہے، مجھے بلایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، خوش ہو جائیں اور پھر سنیں کہ خدا کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ تو آپ کا سوال یہ تھا، سوال آپ ذرا پھر سے کہہ دیجئے۔ جی، ماہ رمضان کے افضل ترین اعمال، ہاں افضل ترین اعمال ماہ رمضان کے تلاوت قرآن ہے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور سمجھ کر پڑھیں، جیسے عرض کیا قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ نمازیں قضا نہ کریں، نماز افضل ترین وقت میں پڑھیں، اول وقت میں پڑھیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ماہ رمضان میں لوگ سو رہے ہیں تو سو ہی رہے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ صرف روزہ عبادت نہیں ہے، روزے کے ساتھ جو دیگر چیزیں ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ ماہ رمضان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے روزہ رکھ لیا اور سارا دن سو رہے ہیں اور افطار کے ٹائم پہ آپ اٹھ رہے ہیں اور طرح طرح کے دسترخوان آپ کا سجا ہے، طرح طرح کے کھانے موجود ہیں اور آپ کھانے پینے کے لیے روزہ رکھیں کہ اچھی سحری ہوگی، اچھی افطاری ہوگی، نہیں، یہ نہیں ہے۔ ماہ رمضان کا فلسفہ یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں ساتھ نماز پڑھیں، اول وقت میں نماز پڑھیں، نماز قضا نہ ہو، تلاوت قرآن کریں، ماہ رمضان میں صدقہ دیں، بہت اہم ہے۔ ماہ رمضان میں غرباء و مساکین کو یاد رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کو یاد رکھیں، اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں، ماں باپ کی مدد کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے روزہ رکھ لی ہے اور آپ کہیں کہ اب امی مجھے تو کچھ نہ کہنا، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، یا بابا جان مجھے کچھ نہ کہنا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، نہیں، آپ گھر کے کاموں میں مدد کریں،
افطار کی تیاری میں اپنی والدہ کی مدد کرے, اپنے باپ کے اگر کسی کام میں مدد کر سکتی ہیں تو مدد کرے. ماہ رمضان کے جتنے بھی آپ ماہ رمضان میں آپ جو کچھ کریں گے آپ کو اس کا ثواب ملے گا, اور جو کچھ نہیں کریں گے اس کا بھی آپ کو ثواب. مثلا میں عرض کرتا ہوں, آپ عام مہینے میں سانس لیتے ہیں تو آپ کو ثواب تو نہیں ملتا, سانس لے رہے ہیں, آپ کا جو ریسپریشن کا سسٹم ہے, ریسپریٹری سسٹم جو آپ کا ہے, سانس لینے سے ثواب تو نہیں ملتا. ماہ رمضان میں یہ ہے آپ سانس لیں گے آپ کو ثواب ملے گا. حضور فرماتے وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ, اس مہینے میں آپ سانس لیں گے خدا تسبیح لکھے گا. گویا آپ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو ماہ رمضان میں آپ کچھ نہیں کر رہے, سانس لے رہے ہیں, آپ کا تسبیح لکھا جا رہا ہے. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ, آپ کچھ نہیں کر رہے, آپ سو گئے, تھکے ہوئے آپ سو گئے, خدا آپ کا وہ سونا عبادت لکھ دے گا. تو جب کچھ نہ کرنا اتنی فضیلت رکھتا ہے, کچھ نہ کرنا ثواب اور عبادت میں لکھا جاتا ہے, تو کرنے کا کتنا ثواب ہوگا. تلاوت قرآن مجید کریں گے, افضل ترین اعمال میں تلاوت قرآن مجید ہے. نماز پنجگانہ کی پابندی ہے اول وقت میں. نماز شب کا پڑھنا بہت ضروری ہے. تہجد کی نماز, کل بھی آپ نے مجھ سے دن میں پوچھا تھا کہ تہجد کی نماز کے فائدے کیا ہیں, تو تہجد کی نماز ضرور پڑھیں, یقیناً پڑھیں, سارا سال پڑھیں, بلکہ ماہ رمضان میں تو تہجد کی نماز کو اپنے اوپر لازم کرا. گو کہ یہ واجب نہیں ہے, لیکن اپنے اوپر واجب کر دیں کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے. اور دیر بھی نہیں لگتی, 11 رکعت نماز ہے, پہلے 8 رکعت آپ 2 کر کے پڑھتے ہیں, پھر 2 رکعت نماز شفع ہے, 1 رکعت نماز وتر ہے, اور تقریباً جو ہے وہ اگر آپ بالکل تیز یا بالکل آہستہ بھی نہ پڑھے تو 20 منٹ میں آپ پڑھ لیتے ہیں. تقریباً 20 منٹ میں آپ کی نماز تہجد ہو جاتی ہے. تو نماز فجر سے پہلے نماز تہجد کو بھی زندگی کا حصہ بنا لیں. یہ جتنے اعمال, صدقہ ہے, خیرات ہے, تلاوت قرآن مجید ہے, یہ سارے اعمال افضل ترین اعمال ہیں. ماہ رمضان المبارک کی افضلیت کی وجہ سے ان سب کا ثواب بڑھ جاتا ہے. ماشاءاللہ. آپ یہ بتائیے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ جی یہ بھی آپ کا بہت عام سوال ہے کہ اس کا نام رمضان کیوں رکھا گیا ہے, ماہ رمضان کیوں رکھا گیا ہے. تو اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا مادہ ہے رمضا. رمضا بنیادی طور پر جلانے کے مطلب میں آتا ہے, جلانا. تو رمضان یعنی جلانے والا. کیا جلاتا ہے؟ یہ انسانوں کے گناہ جلاتا ہے. ہاں, رمضان وہ مہینہ جو جلا دیتا ہے اپنی حرارت کی وجہ سے, اپنی شدت حرارت کی وجہ سے جو جلا دیتا ہے. لہذا ماہ رمضان المبارک کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. جیسے خشک لکڑی جل جاتی ہے, جب آپ خشک لکڑی کو آگ لگاتے ہیں دیکھا کیسے جلتی ہے, بالکل جل کے راکھ ہو جاتی ہے. ماہ رمضان بھی انسان کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے, ختم ہو جاتے ہیں. اور ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. ہاں, جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں بالکل اسی طرح گناہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, گناہ جھڑ جاتے ہیں, گناہ جل جاتے ہیں. ماہ رمضان انہیں جلا دیتا ہے, برن کر دیتا ہے انہیں. اس کی برکتیں اتنی ہیں, اس کی فضیلتیں اتنی ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم جلانے کے لیے, ماہ رمضان تو جلاتا ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں جب آپ کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں یا باقی آپ کام کرتی ہیں تو آپ چولہا جلاتی ہیں, خود سے تو وہ نہیں جلتا نا. آپ اگر وہ آٹومیٹک ہے تو بھی آپ اس کا سوئچ آن کریں گی, یا آپ اسے جو ہے وہ ماچس کی ڈبی آپ کے ہاتھ میں ہوگی آپ اسے جلائیں گی, یا آپ لائٹر کے ساتھ جلائیں. تو آپ نے ایک چنگاری جو ہے وہ اس تک پہنچانی ہے اور پھر وہ جلا دیتا ہے. ماہ رمضان بھی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے, لیکن ایک چنگاری آپ نے شروع میں لگانی ہے, اور وہ چنگاری کیا ہے کہ آپ نے متوجہ ہونا ہے, آپ نے ماہ رمضان کے لیے تیار ہونا ہے, آپ عبادت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. آپ اگر کہیں کہ میں تو کچھ نہ کروں اور ماہ رمضان میرے گناہوں کو جلا دے, ایسا نہیں ہوگا. گناہ ماہ رمضان جلاتا ہے, لیکن اس جلانے کا انتظام ہم نے کرنا ہے. مثلا نمازیں پڑھیں گے تو گناہ جلیں گے, آپ روزہ رکھیں گے ماہ رمضان گناہوں کو جلا دے گا, آپ قرآن پڑھیں گے ماہ رمضان گناہوں کو جلا دے گا, آپ سچ بولیں گے, غیبت نہیں کریں گے, برائی نہیں کریں گے, بیک بائٹنگ نہیں کریں گے. اور غیبت جو ہے, آپ کو یہ بتا دوں, آپ کی نسل کے بچوں کو بتا دوں کہ غیبت صرف منہ سے کہنے کا نام نہیں ہے, یہ ٹیکسٹ میسیجنگ پہ بھی غیبت ہوتی ہے, یہ انسٹاگرام پہ بھی غیبت ہوتی ہے, یہ سوشل میڈیا پہ بھی جو آپ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں یہ بھی غیبت ہے. کیوں آپ خواہ ایک ایسا گناہ اپنے ذمہ لے رہے ہیں جس کا کوئی مزہ بھی نہیں ہے, جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, اور نقصان ہی نقصان ہے. تو ہم ایسے کام کیوں نہ کریں کہ گناہ جلنا شروع ہو جائے.
माह रमजान में ऐसे काम करें कि गुनाह जल जाएं, गुनाह जलते रहें, और वो जलना जो है इबादत के जरिए तस्बीह पढ़े। और अगर आपका कोई दोस्त, आपकी कोई फ्रेंड आपको कोई ग़ीबत का मैसेज करती है कोई, तो उसे कहे कि भाई माह रमजान है, मैं तो अपने गुनाह अपने नामे अमाल में नहीं लिखवाऊंगी, तुम भी ना करो, ये कोई अच्छी बात करो, मुझे कुरान की कोई आयत सुनाओ, कोई हदीस सुनाओ। तो दोस्तों को भी यही पैगाम दें, और आपके टीवी के जरिए, आपके प्रोग्राम के जरिए आपके नाजरीन से भी गुजारिश करेंगे कि पूरा साल ग़ीबत से बचें, बुराइयों से बचें, गुनाहों से बचें, और ख़ास करके माह रमज़ान में तो बिल्कुल बचें, क्योंकि ये गुनाहों को जलाने वाला है, और कहीं ऐसा ना हो कि हम बजाय गुनाहों को जलाने के अपने गुनाहों में इजाफा करें। और आप ये बताइए कि रमज़ान के महीने में खुदा से लेना ही है या कुछ देना भी है? हाँ, ये आपने बहुत अहम सवाल किया है कि माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में क्या हमने सिर्फ खुदा की रहमतें लेनी है, खुदा की मगफरत को तलब करना है, खुदा से बख्शिश को तलब करना है, और खुदा से रिस्क मांगना है, और खुदा से सब कुछ मांगना, क्या मांगना ही है या हमने भी कुछ देना है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। यकीनन हमने देना भी है, खुदा से तो हमने लेना ही लेना है। खुदा को हम क्या दे सकते हैं? हमारी ताकत क्या है? हम खुदा को हम क्या दे सकते हैं? खुदा से तो हमने लेना ही लेना है, लेकिन खुदा का दिया हुआ, खुदा की मखलूक को हमने देना है। यानी आप यूं समझिए कि आप दरमियान में हैं, खुदा से आप ले रही हैं और मखलूक खुदा को आप दे रही हैं। आप सोर्स हैं, आप एक जरिया हैं। खुदा तो देने वाला है, हर एक खुदा से ले रहा है, हर एक खुदा से ले रहा है। रिस्क हो, सेहत हो, दौलत हो, जो भी हो, तौफीक हो, अपनी पढ़ाई में कामयाबी हो, जो भी हो, खुदा से आप ले रही हैं। अहले बैत का वसीला है, आले मोहम्मद का वास्ता है, आप अली औलाद अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आप वास्ता देते हैं और खुदा से आप लेते हैं। लेकिन जो खुदा से आप ले रही हैं, आप उसे लेकर बैठ न जाएं। ये ना हो कि आप कहें कि खुदाया ये दौलत तो मुझे ही दे, मैं आगे किसी को ना दूं, मैं अमीर हो जाऊं और मेरे पास दौलत बहुत ज्यादा हो जाए और पैसा बहुत ज्यादा हो जाए और मैं दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन जाऊं। नहीं, ये नहीं, खुदा से मांगे, और इसलिए मांगे कि खुदाया तू जो मुझे देगा वो मैं खुद भी अपने ऊपर भी इस्तेमाल करूं, सर्व करूं, उन नेमतों से इस्तेफादा करूं, और तेरी दी हुई नेमतों को मैं आगे तकसीम करूं, मखलूक खुदा पर मैं उन नेमतों को तकसीम करूं, अपने घर वालों को दूं, अपने रिश्तेदारों को दूं। माह रमजान जहां पर खुदा से लेने का महीना है, वहीं पर मखलूक खुदा पर खर्च करने का महीना है। हाँ, जो नहीं देते वो यकीनन नुकसान में है। हाँ, अपने वाजिबात का ख्याल रखें, खुम्स दें, माल इमाम दें, हक सादात दें, हक इमाम दें, ज़कात दें, गुरबा, मसाकीन, यतीम, बेवगान, ये सब हमारे माल में हिस्सेदार हैं। अगर हम इन्हें फरामोश कर देते हैं तो हम माह रमज़ान की सही रूहानियत को नहीं हासिल कर सकते। माह रमज़ान का फ़लसफ़ा ये है कि आप जहाँ रोज़ा, और रोज़े का एक फ़लसफ़ा ये भी है कि जब आप भूखे रहते हैं, आपको रोज़ा, खुदा क्यों चाहता है कि आप भूखे रहें? खुदा क्यों चाहता है कि आप खाली पेट रहें, खाएं पिए नहीं? क्योंकि जब आप, बस आजकल तकरीबन 15 घंटे का रोज़ा बन रहा है, जब आप 15 घंटे खाली पेट रहेंगे, आपको भूख लगेगी, तो आपको एहसास होगा कि भूख कैसे फील होती है, भूख की जो तकलीफ है वो क्या होती है। और जब आपको भूख की तकलीफ का अंदाजा होगा तो आपको वो गरीब, वो यतीम, वो फाकाकश, वो मेहनतकश आपकी सामने आ जाएंगे जो सारा साल भूख से रहते हैं, जिन बच्चों को खाना नहीं मिलता। अब देखिए, यकीन करें, दिल खून के आंसू रोता है और तबीयत इतनी उदास हो जाती है जब कभी सोशल मीडिया पे इस तरह की तस्वीरें देखते हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ से उठाकर लोग खा रहे हैं। लोग एक वक्त के खाने के मोहताज हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से चीजें वो निकाल कर वो खा रहे होते हैं। ठीक है, इस माह रमजान के ऐसे महीने में, इस महीने में उनको फरामोश न करें। अपने उन बहन भाइयों को, अपने उन मुसलमान बहन भाइयों को, उन गरीबों को, उन यतीमों को, उन मसाकीन को, उन गुरबा को फरामोश न करें। अपना खुम्स निकालें, ज़कात दें, सदकात दें, लोगों की मदद करें, डोनेशंस दें, इदारों की मदद करें। अलमैदी टीवी माशाल्लाह आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं अर्ज करूँगा, अलमैदी टीवी की मदद करें। ये आपका चैनल है, आपका टीवी है और मोमिनीन के लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम देते हैं, तो अच्छे प्रोजेक्ट्स की मदद करनी चाहिए। मसाजिद की मदद करें, इमाम बारगाहों की मदद करें, इदारों की मदद। तो लेना ही नहीं है, आपका सवाल ये था कि सिर्फ लेना ही लेना है, ये देना भी है। तो लेना ही नहीं है, सिर्फ ले, जरूर लें, खुदा से लें, और वो अनलिमिटेड देता है। वो तो इतना देता है कि बंदे की हाजात से और ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा। जब खुदा से लें
تو خدا کا دیا ہوا جو خدا نے آپ کو دیا ہے وہ آگے مخلوق پر بھی تقسیم کرے، مخلوق میں تقسیم کرے، ضرورت مندوں کو دے. اور جب آپ یہ دیں گے تو اس کا فائدہ حدیث ذرا یہ ہوگا کہ خدا آپ کے اس رزق کو بڑھا دیتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ دیں گے تو کم ہو جائے گا، نہیں، آپ جب دیں گے خدا اسے کئی گنا بڑھا کر آپ کو واپس پلٹائے گا. لہذا دینے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، دینے والا اور امیر ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. اور آپ یہ بتائیے کہ رمضان کے مہینے میں گھروں کا ماحول کیسے بنایا جائے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے، اور بالخصوص اس مغربی معاشرے میں، امریکہ، کینیڈا یا یورپ میں، مغربی ممالک میں یہ سوال، اس کی زیادہ اہمیت ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم اپنے گھروں کا ماحول کیسے بنائیں. چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اسلامی ممالک میں ایک ماحول، باہر کا ایک ماحول ہے، جس ماحول کی وجہ سے گھروں کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. آپ جا رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. آپ گلی محلے میں، بازاروں میں جا رہے ہیں، آپ کو گھروں سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. آپ کو مساجد سے تلاوت قرآن کی اذانوں کی آواز آ رہی ہے. تو اس سے گھروں کا ماحول خود سے تبدیل ہو جاتا ہے. ہر گھر میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، عبادتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، نیکی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، قوالیاں لگی ہیں مثلا، یا اس طرح کا ہر گھر کا ایک گانے سننا. لوگ باقی اگر سارا مہینے سنے بھی تو کم از کم لوگ رمضان المبارک ہو یا ماہ محرم ہو، لوگ گانا چھوڑ دیتے ہیں. ایک روحانی ماحول ہو جاتا ہے اسلامی ممالک. یہاں پر مغربی ممالک میں اس سوال کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے روزے کو یا اس مہینے کو فقط بھوک پیاس سمجھیں. بھئی روزہ ہے کہ کھانا پینا کچھ نہیں ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. ماہ رمضان المبارک میں بنیادی اس کی جو چیز ہے وہ یہ کہ تبدیلی لانی ہے. ہم نے تبدیل کرنا ہے. گھر کا ماحول ہو، تبدیل کرنا ہے. میری اپنی ذات ہو، میں نے تبدیل کرنا ہے. معاشرہ ہو، میں نے تبدیل کرنا ہے. ہر ایک انسان کی یہ کوشش اور یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک میں تبدیلی لانی ہے. بنیادی یہ. اگر گھر کے ماحول میں پہلے یہ تھا تلاوت قرآن گھر میں نہیں ہوتی تھی، اب تو سہولیات اتنی زیادہ ہیں. آپ یوٹیوب پہ لگا لیں، آپ MP3 پہ لگا لیں، آپ ٹیلی ویژن پہ لگا دیں، کوئی اسلامی چینل لگا دیں. گھروں کا ماحول، تلاوت قرآن گھروں میں لازمی ہونی چاہیے. پلے کر دیں، کسی ڈیوائس پر پلے کر دیں، آپ کام کرتے رہیں اور وہ سنتے رہیں. اس سے برکت آئے گی، اس سے روحانیت آئے گی، اس سے آپ کا گھر کا ماحول جنت مآب ہو جائے گا. آپ کو بہت سی رحمتیں، برکتیں، چونکہ جہاں پر تلاوت قرآن ہوتی ہے وہاں پر فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، برکتیں لے کر آتے ہیں، رحمتیں لے کر آتے ہیں. لہذا جب گھروں کے ماحول میں تلاوت قرآن ہوگی، گھروں کے ماحول میں اہل بیت کا ذکر ہوگا، قصیدے پڑھیں اہل بیت کی شان میں، اہل بیت کا ذکر کریں. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کا گھر کا ماحول، خود آپ کا گھر جنت بن جائے گا. آپ کے ماحول میں ایسی تبدیلی آ جائے گی، نورانیت آ جائے گی، پیار محبت آ جائے گا، لڑائی جھگڑے خود سے ختم ہو جائیں گے، اور گھروں کے ماحول میں جو افسردگی ہے، پریشانی ہے، وہ خود سے ختم ہو جائے گی، اور آپ کا گھر کا ماحول جنت بن جائے گا. اب ماحول کو کیسے بنائیں؟ یقین کریں، اپنے گھر میں جب نماز پڑھتے ہیں ایک جگہ ایسی مختص کر لیں کہ جہاں پر آپ نماز پڑھیں، سب گھر والوں کو اکٹھا کریں، وہاں آپ نماز پڑھیں. تلاوت قرآن کے لیے اپنے گھر میں ایک جگہ مختص کریں، وہاں روز بیٹھ جائیں، تلاوت قرآن کریں، اہل بیت کی شان میں قصیدے پڑھیں، اہل بیت کا ذکر کریں، دعائے توسل پڑھیں، حدیث قصہ پڑھیں، اور اہل بیت سے جو دعائیں ہمیں ملی ہیں وہ دعائیں پڑھیں، ذکر اذکار کریں، دعائے افتتاح پڑھیں. تو یہ جب آپ سب کچھ کریں گے، آپ کے گھر کا ماحول خود بخود تبدیل ہوگا، نورانی ہو جائے گا. آپ کے گھر کے ماحول میں برکت آ جائے گی. اور اکثر جو گھروں میں شکایات ہوتی ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہیں، میاں بیوی کی لڑائی ہے، بہنوں بھائیوں کی لڑائیاں ہیں، تو جب آپ یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیں گے تو ماہ رمضان کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ آ جائے گی کہ آپ کے گھر کا ماحول صحیح ہو جائے گا، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اور پیار محبت آ جائے گا، اور آپ کے گھر کا ماحول اسلامی بن جائے گا اور نورانی بن جائے گا. جی، مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. اپنا فیڈ بیک نہ بھولیے گا، اور پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.